الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، آج ہم قرآن کریم کے 12ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی روزی روٹی کی بات کی ہے کہ ساری مخلوقات کی روزی روٹی میرے ذمہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے والے جتنے جاندار ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، سب دابہ میں سب آ گئے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جتنے بھی چلنے والے ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے. سب کو روزی اللہ پہنچاتا ہے. اس سے یہ سبق ملا کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی روزی روٹی اسے نہیں ملے گی تو یہ بھی غلط ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تیری روزی روٹی ہمارے ذمہ ہے. اور انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے اپنے مقدر سے زیادہ روزی پالے گا تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے. انسان کے مقدر میں جتنی روزی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں پا سکتا. اور یہ بھی پتا چلا کہ روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دابہ کا لفظ استعمال کیا. دابہ کہتے ہیں چلنے والا. جب آپ چلیں گے، جب آپ کے اندر موومنٹ ہوگی، جب آپ حرکت کریں گے تب برکت ہوگی. بیٹھے بٹھائے آپ کو روزی نہیں ملے گی. لیکن ہاں، اس کائنات میں ایسے بھی جانور ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہیں جو لاگر ہیں، مجبور ہیں، اپاہج ہیں، پیرالائزڈ ہیں، ان کو بھی روزی ملتی ہے. جنگل میں بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے کیڑے ہیں، وہ پڑے ہیں، لیکن ان کیڑوں کی اور ان جانوروں کی بھی خوراک کا انتظام کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کی روزی روٹی اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کے مستقر کو بھی جانتا، مستودع کو بھی جانتا ہے. یہ مستقر اور مستودع کیا ہوتا ہے؟ مستقر کہتے ہیں جہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، اور مستودع کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں ہمیں جانا ہے. تو مستقر سے مراد دنیا میں ہمارا ٹھکانہ کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور مرنے کے بعد ہم کہاں دفن ہوں گے، کہاں ہمیں زمین میں دفنایا جائے گا یہ بھی اللہ کو پتا ہے. اگر کرنول میں کوئی رہنے والا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ کرنول ہی میں وہ مرے گا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. ابھی رمضان شروع ہونے کے 4-5 دن پہلے بنارس سے کچھ لوگ عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے عمرہ کا سفر کا ارادہ تھا ان کا، تو پہلے بنارس سے وہ ٹرین سے دلی جا رہے تھے، پوری فیملی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ٹور کا کاروبار ہے، عمرہ وغیرہ کا کاروبار ہے، تو انہی کے انڈر میں وہ لوگ جا رہے تھے. اب جب وہ لوگ دلی پہنچے، دلی سے ان کی فلائٹ آگے کے لیے تھی، دلی پہنچنے سے پہلے ٹرین ہی میں اس فیملی میں ایک خاتون تھی جس کی عمر 40 سے 45 سال کے بیچ میں تھی. وہ رات میں ٹرین پہ سوئی ہیں، صبح جب دلی یہ لوگ پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب ہارٹ اٹیک آیا یا کیا معاملہ ہوا، یعنی راستے ہی میں وہ خاتون انتقال کر گئی. پوری فیملی کو واپس آنا پڑا، پورا عمرہ کینسل کرنا پڑا. کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، اللہ جانتا ہے.
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ یہ بھی جانتا ہے تم دنیا میں کہاں رہو گے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ کو تبھی سے معلوم ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے کیا کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا۔ وہ مستقر کو بھی جانتا ہے، وہ مستودع کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، جو تقدیر کی کتاب ہے، جو لوح محفوظ ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بیان کی۔ انسان کی فطرت میں دو کمزوری ہے۔ انسان کے اوپر جب غم آتا ہے، جب پریشانی آتی ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کیا ہو گیا، میں کتنا بڑا 30 مار کھا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، جب ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس نعمت کو مجھ سے چھین لیتے ہیں، انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بالکل ناشکرا ہو جاتا ہے۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ نعمت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ اور نعمت کو چھیننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اس نے نعمت دی تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور اگر اس نے نعمت لے لی تو صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان صبر نہیں کرتا ہے۔ فرمایا جب اس سے نعمت کو چھین لیتے ہیں، جب اس کو کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، انہو لیئوس کفور، تو انسان بہت بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد، بیماری کے بعد اسے نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو انسان کہتا ہے میری تو ساری کی ساری برائیاں ختم ہو گئیں، میرے سارے کے سارے برے دن ختم ہو گئے۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، انسان بہت بڑا شیخی خور ہے، بہت بڑا اترانے والا، بہت بڑا گھمنڈ کرنے والا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں ایک انسان کی کمزوری اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے مایوس ہو جاتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو شیخی بگارنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ مگر مومن ایسا نہیں ہوتا۔ آگے اللہ نے ایکسپشن کیا، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، مگر میرے وہ بندے جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اچھی حالت میں ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور مومن تکلیف میں ہوتا ہے تب بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ مومن کو اگر اللہ تعالیٰ اچھے حال میں رکھتا ہے، اس کو نعمت ملتی ہے، مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور مومن کے اوپر جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مومن صبر سے کام لیتا ہے، تو تکلیف بھی اس کے لیے نعمت ہو گئی اور آسانی بھی اس کے لیے نعمت ہو گئی۔ دونوں حال میں یا تو وہ شکر کرتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور پتہ لگی، اللہ نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ازقنا۔ ازقنا عربی زبان میں بنا ہے ذوق سے۔ ذوق کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹیسٹ کرنا، کسی چیز کو چکھنا۔ جیسے روزے کی حالت میں مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں سالن بنا رہی ہیں، گوشت بنا رہی ہیں، قیمہ بنا رہی ہیں، اب اس کے نمک کے لیے کیا اس کے سالن کو چکھ سکتی ہیں؟ زبان پہ ہلکا سا لگا کے فوراً تھوک دیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ نمک کیسا ہے، کم ہے کہ زیادہ ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو علماء کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ ایسا کرنا عورت کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ ہلکا سا اپنی زبان پر رکھ کے ٹیسٹ کر لے نمک چکھنے کے لیے روزے کی حالت میں تو کر سکتی ہے، جائز ہے۔ تو کسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عربی میں ذوق کا لفظ آتا ہے، وہی لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے کہ جب ہم انسان کو دنیا میں کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر کے جنت کے مقابلے میں صرف چخنے کی حد تک ہیں، اصل جو مزہ ہے وہ تو جنت میں ہے۔ دنیا میں ہم جتنی بھی عیش و آرام کی زندگی گزار لیں، ہم یہاں چکھ رہے ہیں، ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم تو سواد لے رہے ہیں، بس زبان پہ لگا کے ہٹا لے رہے ہیں۔ اصل جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے وہ تو آخرت میں ملے گا۔ اسی لیے قرآن کے پہلے پارے میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا تو اللہ نے جنت کے پھلوں کا ذکر کیا۔ آج کل آپ افطار کے لیے پھل لینے جاتے ہیں، تربوز لیتے ہیں، کیلے لیتے ہیں، اور جو ہے انار اور سیب لیتے ہیں۔ جنت میں بھی تو انار ہوگا، جنت میں بھی تو سیب ہوگا،
مگر جنت کے انار اور جنت کے سیب اور جنت کے کیلے اور جنت کے تربوز بالکل الگ ہوں گے. اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. جب جنتیوں کو جنت میں فروٹ دیے جائیں گے, جب پھل دیے جائیں گے, وہ کہیں گے ہم تو اس سے ملتے جلتے پھل دنیا میں کھایا کرتے تھے, مگر یہ تو اس سے بالکل الگ ہے. ویسا ہی دیکھنے میں تو ویسا ہی پھل ہے, مگر جنت کی بات ہی الگ ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جنتیوں کو ایسی بیویاں ملیں گی, ایسی عورتیں ملیں گی جو بالکل پاک و صاف ہوں گی. جنت کی عورتیں بالکل پاک و صاف ہوں. دنیا کی جو عورتیں بھی جنت میں جائیں گی وہ بالکل پاک و صاف ہوں گی. دنیا میں عورتوں کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں, ہر مہینے کچھ مسائل ہیں, پیدائش کے بعد کچھ مسائل ہیں, پھر زبان کا مسئلہ ہے, پھر اخلاق کا مسئلہ ہے, پھر نیچر کا مسئلہ ہے. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گندگیوں سے عورتوں کو پاک کر دے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ بالکل پاک و صاف ہوں گی. اس کے بعد قرآن کریم ایک چیلنج دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے مکہ والو, تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو اس نے قرآن کو گڑھ دیا ہے, اس نے اپنے سے بنا لیا ہے. آؤ میدان میں آؤ, تم بھی تو عربی زبان جانتے ہو, بڑے بڑے شاعر ہیں تمہارے بیچ میں, بڑے بڑے زبان داں ہیں, بڑے بڑے لٹریچر کے ماہر ہیں, ادب کے ماہر ہیں, زبان کے ماہر ہیں. آؤ, قرآن تمہیں چیلنج دے رہا ہے. یقولون افترا, یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے قرآن کو گڑھ لیا ہے. قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اے نبی آپ ان سے کہہ دو اگر تم واقعی میں سچے ہو تو قرآن کے جیسی 10 صورتیں تم گڑھ کے لے کے آ جاؤ, قرآن کے جیسی 10 صورتیں تم بنا کے لے کے آ جاؤ. ہم مان لیں گے کہ قرآن انسان کا کلام ہے, ہم مان لیں گے کہ قرآن انسان کا گڑھا ہوا ہے. قرآن کہہ رہے 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. اور یہاں تو 10 صورتوں کی بات کہی گئی. 15ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی اگر سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسان مل کر کے اس قرآن کے جیسا کوئی دوسرا قرآن لے کے آنا چاہیں نہیں لا سکتے, اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. وہاں تو پورا قرآن لانے کی بات کہی. اور سورہ بقرہ میں قرآن کے پہلے پارے میں کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں میرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں شک ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو قرآن کے جیسی تم کوئی ایک سورت لے کے آ جاؤ. لیکن نہیں لا سکتے. ایک سورت لے آؤ, 10 سورت لے آؤ, قرآن کے جیسا قرآن لے آؤ. یہ چیلنج دیا قرآن نے. اور اس دن سے آج کا دن ہے, 1400 سال گزر گئے, کوئی انسان قرآن کے جیسی ایک سورت قرآن نے کہا بھئی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ چند الفاظ پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم ایک سورت لے آؤ, نہیں لا سکتے. ایک سورت بہت دور کی بات ہے. سورۃ طور میں اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. تم قرآن کے جیسا کوئی کلام لے آؤ, تم قرآن کے جیسی کوئی بات لے آؤ, تم قرآن کے جیسا کوئی سینٹنس لے آؤ, تم نہیں لا سکتے. کیوں؟ کیونکہ تم جو بات کرو گے وہ کریشن کا کلام ہوگا, وہ مخلوق کا کلام ہوگا, اور یہ خالق کا کلام ہے, یہ کریٹر کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. انسان کا کلام اللہ کے کلام کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اس کے بعد وہ آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے جس کو پڑھ کر کے بڑے بڑے تابعین اور اللہ والے رویا کرتے تھے اس قرآن کی آیت کو پڑھ کر. کیوں؟ آئیے پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, جو انسان دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور دنیا کی چمک دمک کو چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون, ہم ان کے عمل کا ان کو دنیا میں پورا پورا بدلا دیں گے, کوئی کمی نہیں کریں گے. تم نماز پڑھ رہے ہو, تم روزہ رکھ رہے ہو, تم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہو,
تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, تم کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہو, اگر تمہارا مقصد دنیا والوں کو دکھانا ہے, اگر ریاکاری کرنا ہے, اگر شو آف کرنا ہے, اگر دنیا میں ریاکاری کرنا ہے, اللہ کہتا ہے ہم تمہارا مقصد دنیا تھا, ہم تم کو دنیا بہت عطا کریں گے, دنیا کی کے اندر تم کو شہرت چاہیے شہرت دے دیں گے, نام چاہیے نام دے دیں گے, دولت چاہیے دولت دے دیں گے. لیکن کان کھول کر کے سن لو, اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کو صرف جہنم کی آگ ملے گی. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون, اور دنیا میں تم نے جو بھی عمل کیا ہے آخرت میں تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا, تمہارے نام اعمال میں زیرو ملے گا, زیرو, تمہارے نام اعمال میں تمہیں کسی بھی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ اکبر. جانتے ہو صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ کبھی پڑھا ہے صحیح بخاری؟ ارے بھائی اہل حدیث ہو نا, اہل حدیث کس کو بولتے ہیں؟ حدیث پڑھنے والا, حدیث جاننے والا. کبھی حدیث بھی پڑھا کرو بھائیو, اپنے گھر میں حدیث کی کتاب بھی لا کے رکھا کرو. کبھی صحیح بخاری پڑھو گے, صحیح بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث نماز کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, حج کے بارے میں نہیں ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, تمام کے تمام عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا, اگر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے, اپنا وطن چھوڑ کر کے مائیگریشن کرتا ہے, مائیگریٹ ہو جاتا ہے, کرنول چھوڑ کر کے حیدرآباد چلا جاتا ہے, انڈیا چھوڑ کر کے سعودی عرب چلا جاتا ہے, کوئی انسان اپنا وطن چھوڑ کر کے ہجرت کرتا ہے کسی عورت کو پانے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو دنیا تو مل جائے گی, اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ ہجرت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا, اس نے تو عورت کے لیے وطن کو چھوڑا تھا, اس نے تو دنیا کے لیے وطن کو چھوڑا تھا. انما الاعمال بالنیات. علماء کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد چند حدیثوں پر ہے, اس میں سے ایک حدیث بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے. سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے, آپ کی نیت درست نہیں ہے, آپ کی نیت کے اندر اگر کھوٹ ہے میرے بھائی, تو ساری نیکیاں قیامت کے دن قرآن کہتا ہے باطل ہیں, منہ پر مار دی جائیں گی. نماز منہ پر مار دیا جائے گا, تلاوت منہ پر مار دی جائے گی, تراویح منہ پر مار دی جائے گی. اگر نیت خراب ہے, حبط عنہم ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون, سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے. کتنی ڈینجرس سی بات ہے میرے بھائی. اگر انسان واقعی میں صرف اس آیت پر غور کرے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, انسان کانپ اٹھے اگر صرف قرآن کی اس آیت پر غور کرے کہ نیت کا معاملہ کتنا خطرناک ہے میرے بھائی. آج ہمیں اور آپ کو اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کیا, سمجھانا شروع کیا, تو ان کی قوم میں جو کمزور لوگ تھے, جو غریب لوگ تھے, جو لیبر کلاس تھا, سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لائے. اور یہ پوائنٹ نوٹ کر لو, ہر دور میں ایمان والوں میں بڑی تعداد کمزور لوگوں کی ہوتی ہے. جب بھی کسی نبی نے اس توحید کی دعوت دی ہے, سماج کا وہ طبقہ جو بڑا تھا, پیسے والا تھا, چودھری تھا, جاگیردار تھا, زمیندار تھا, اس طبقے نے بہت لیٹ میں اسلام قبول کیا ہے, اور کمزور طبقے نے پہلے اسلام قبول کیا. یہ تاریخ رہی ہے, یہ اتہاس رہا ہے, ہسٹری رہی ہے. اللہ نے فرمایا فقال الملأ الذين كفروا من قومه, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا, اے نوح علیہ السلام ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. وما نراک اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي, اور اے نوح ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے اور آپ کو فالو کرنے والے تو زیادہ تر کمزور لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. بادی الرأی, جو بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہے, جو بہت سمجھدار نہیں ہے, جو بس ہلکی پھلکی سوچ سمجھ کے مالک ہیں, وہی لوگ آپ کی بات مانتے ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل, اور اے نوح علیہ السلام ہمیں آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی بھی نظر نہیں آتی. بل نظنكم كاذبين, بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. پتہ یہ چلا
کہ سماج کا کمزور طبقہ پہلے ایمان لاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بھی ان کی قوم کے کمزور لوگ پہلے ایمان لائے. اور اسی لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب وہ ملک شام کے سفر پہ گئے تھے اور وہاں کے بادشاہ نے, رومی بادشاہ نے پوچھا تھا ان سے, ہرقل نے پوچھا تھا کہ جو آخری نبی اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے ماننے والے کون لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں, اشراف ہیں یا ضعفاء ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ نہیں, کمزور لوگ اس کے ماننے والے زیادہ ہیں. اس سے پتا چلا کہ کمزور لوگ پہلے ایمان لاتے ہیں. اور یہ بھی پتا لگا ایمان والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اسلام لانے کے معاملے میں وہ زیادہ عقل اور لاجک استعمال نہیں کرتے. نبی کی بات سن لی, مان لی. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا نا کہ بھئی تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لائیں وہ تو زیادہ سوچ بوجھ نہیں رکھتے, زیادہ دماغ نہیں لگاتے, وہ تو بڑے سیدھے سادے بڑے سمپل لوگ ہیں. تو یہ دیندار لوگوں کی پہچان ہوتی ہے, جو دین میں بہت زیادہ لاجک لگاتا ہے, ہر چیز کو اپنی عقل پر اور اپنی ریزننگ پر اور اپنے لاجک پر پرکھ کر کے مانتا ہے. معاف کیجئے گا, یہ دینداری کی پہچان نہیں ہے. دیندار تو وہ ہوتا ہے, اللہ نے کہا, رسول نے کہا, آمنا وصدقنا, ہم نے مان لیا, ہم نے تسلیم کر لیا. مومن کی پہچان تو یہ ہوتی ہے. اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی, ان کے اوپر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 لوگ. اونلی 80%, صرف 80 لوگ ایمان لائے. کتنے دن محنت کی انہوں نے؟ 950 سال, 950 سال. 1000 میں 50 کم, 1000 سال تقریباً تبلیغ کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کتنے لوگ ایمان لائے؟ قرآن کہتا ہے وما آمن معہ الا قلیل, تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. علماء نے لکھا, مفسرین نے لکھا 80 کے قریب لوگ ایمان لائے. اللہ نے کہا کہ اے نوح کشتی بناؤ. یا اللہ دور دور تک پانی نہیں, کشتی کس لیے بناؤں؟ کہا نہیں کشتی بناؤ. اچھا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ایمان والوں کو ایسے ہی کوئی فلائٹ کا انتظام کرتا, اڑا کے لے کے چلا جاتا, بچا لیتا ایمان والوں کو. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا بھائی, یہ کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا؟ ایمان والوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتی کا انتظام کیوں کروایا؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ چاہتا تو اسباب کے بغیر بھی ایمان والوں کو بچا لیتا, مگر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تم کشتی بناؤ. اور اتنے بڑے پیغمبر, اتنے بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, اور جب کشتی بنا رہے ہیں ان کی قوم کے لوگ جب گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے سامنے سے گزرتے ہیں, سَخِرُوا مِنْهُ, تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا, حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ, تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہارا مذاق ہم اڑائیں گے, تم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے اور ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, یعنی کارپینٹر کا کام کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. اس سے علماء نے یہ سبق بھی حاصل کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں. کوئی معمولی سی ریڑھی بھی لگاتا ہے, کوئی معمولی سی دکان بھی کرتا ہے, اس کو کبھی حقیر مت جانو. اپنی محنت سے اپنا کام کر کے پیسہ کما رہا ہے, یہ نبیوں کی سنت ہے میرے بھائی. اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا یہ نبیوں کی سنت ہے. اس کو کبھی اس کا مذاق مت اڑاؤ, اس کو کبھی ہلکے میں مت لو. ابھی آج ایک فیس بک کے اوپر ایک فوٹو میں نے دیکھا, سوڈان کے اندر ایک جو ہے سوڈانی ریڑھی پر فروٹ وغیرہ بیچ رہا تھا. اس کے ٹھیلے پر, اس کی ریڑھی پر نیچے ایک لائن لکھی تھی عربی میں. کیا لکھا تھا؟ کیف اخاف الفقر وانا عبد الغنی. وہ سوڈانی دیکھنے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں لگ رہا تھا, مگر اللہ کی ذات پر اس کا یقین دیکھو, اس نے اپنے ٹھیلے پہ کیا لکھوایا تھا؟ کیف اخاف من الفقر وانا عبد الغنی. ارے میں غریبی سے اور فقر و فاقہ سے اور تنگ دستی سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ میں تو عبد الغنی ہوں, میں تو غنی کا بندہ ہوں, میں تو اس ذات کا بندہ ہوں جو ساری کائنات کو دینے والا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. میں اس ذات کا بندہ ہوں. اس ذات کا جب میں بندہ ہوں تو مجھے فقر سے ڈر نہیں لگتا, مجھے تنگ دستی سے ڈر نہیں لگتا.
اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی کسی محنت کرنے والے کا مذاق مت. کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی چھوٹا سا کام بھی کر رہا ہے, اگر اپنے خون پسینے کی کمائی کھا رہا ہے اس کی عزت اور اس کے پیشے کی قدر کرو. کبھی کسی مزدور کی, کسی محنتی کی محنت کی ناقدری مت کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور جو کشتی بن کے تیار ہو گئی تب اللہ کا حکم آیا, عذاب آیا اللہ کا. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور, زمین سے پانی نکلنے لگا, پوری زمین پانی سے بھر گئی. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے کہا کہ اے نوح اپنی کشتی میں جتنے جانور موجود ہیں سب کے ایک جوڑے اپنے کشتی میں سوار کر لے, جتنے جانور موجود ہیں سب کے ایک جوڑے اپنی کشتی میں سوار کر لے. وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لے. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, مگر ہاں تیرے گھر والوں میں جس کے اوپر ہماری طرف سے عذاب ثابت ہو چکا ہے, تیرے گھر والوں میں جو لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لائے ان کو کشتی میں سوار مت کرنا, ان کو چھوڑ دینا. وَمَنْ آمَنَ, اور اے نوح اس کشتی میں ایمان والوں کو بھی تو شامل کر لے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا, حضرت نوح نے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھ کے سوار ہو جاؤ, بسم اللہ مجرہا ومرساہا, اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور اللہ کے نام سے یہ کشتی رکے گی. کشتی پر بیٹھنے کی دعا, شپ میں بیٹھنے کی یہی دعا ہے. آپ بائک پر بیٹھیں, فلائٹ پر بیٹھیں, آپ آٹو پر بیٹھیں, بس میں بیٹھیں, ٹرین میں بیٹھیں, اس کی دعا الگ ہے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. مگر شپ میں بیٹھنے کی اور کشتی میں بیٹھنے کی یہی دعا ہے جو حضرت نوح نے پڑھی تھی, بسم اللہ مجریہا ومرساہا, اللہ کے نام سے یہ کشتی چلے گی اور اللہ کے نام سے یہ کشتی رکے گی. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال, اور وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو لے کر کے چلنے لگی اور پانی کی بڑی بڑی موجیں اور پانی کے بڑے بڑے تھپیڑے پہاڑوں کے برابر نظر آ رہے تھے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, جو بیٹا کشتی میں بیٹھا نہیں تھا بلکہ دور ہو گیا تھا, حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے بچے اس کشتی میں آ کر کے سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت چلا جا. حضرت نوح کو پتا تھا میرا یہ بیٹا میرے اوپر ایمان نہیں لایا, میری بات اس نے نہیں مانی, مگر باپ تھے نا, باپ کبھی بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دے سکتا. جیسے ماں کی ممتا بے مثال ہوتی ہے ایسے باپ کی محبت بھی بے مثال ہوتی ہے. دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان سے حسد کر سکتا ہے, بھائی کی ترقی دیکھ کر بھائی جل سکتا ہے, پڑوسی کی ترقی دیکھ کر کے پڑوسی کڑ سکتا ہے. اکلوتا باپ ایسا ہوتا ہے جو بیٹے کی ترقی پر جلتا نہیں ہے. بیٹا اگر اس سے زیادہ نام کمائے, اس سے زیادہ پیسہ کمائے, اس سے زیادہ عزت حاصل کر لے تو باپ ظاہر چاہے نہ کرے دل میں خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے. اکلوتا یہ باپ ہوتا ہے میرے بھائی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو صبر نہ ہوا. یا بنی ارکب معنا, اے میرے بچے میری کشتی میں سوار ہو جا. وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کے ساتھ نہ چلا جا. اچھا یہ نہیں کہا کہ ڈوبنے والوں کے ساتھ مت چلا جا, یہ نہیں کہا وَلَا تَكُن مَّعَ الْغَارِقِينَ, ڈوبنے والوں میں شامل مت ہو جا, کہ کافروں میں شامل مت ہو جا. پہلے فکر ہے تو ایمان کی فکر ہے, پہلے فکر ہے تو دین کی فکر ہے, پہلے فکر ہے تو توحید کی فکر ہے. کہ بیٹے آ جا, ایمان والوں میں شامل ہو جا, کافروں میں شامل مت ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری ٹینشن نہ لیجئے, آپ میری فکر نہ کیجئے, بہت بڑا طوفان آیا ہے, بڑی بڑی پانی کی موجیں آ رہی ہیں, مگر میری ٹینشن آپ مت لیجئے, میں کسی پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا اور یہ پانی میرا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ, اے میرے بچے آج یہ طوفان اللہ کا عذاب بن کر کے آیا ہے اور اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. الا من رحم, آج اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اور ابھی
باپ بیٹے کی بات چل ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آتا ہے, پانی کی ایک موج آتی ہے اور حضرت نوح کے بیٹے کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے. پیغمبر کا بیٹا, نبی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. یہاں تو صاحب پیر صاحب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں میرے پیر صاحب جا کے پھونک دیں گے, جہنم کی آگ بجھ جائے گی. قبر میں آ کر کے میرے پیر صاحب سامنے بیٹھ جائیں گے, منکر نکیر ڈر جائے گا, مجال نہیں مجھ سے سوال و جواب کر سکے. میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں. آج تو یہ عقیدہ, یہ پٹی لوگوں کو پڑھائی گئی. او لوگوں, تم نے دین کا کھلواڑ بنا کر کے رکھ دیا, تم نے دین کو بچوں کا کھلونا بنا دیا, تم نے بازی اطفال بنا کے رکھ دیا. اتنا بڑا پیغمبر, اولو العزم پیغمبر, دنیا کا پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ کر کے کچھ نہیں کر پائے. ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے بیٹے کو بچائے گا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي, اے اللہ میرا بیٹا تو میرے پریوار میں سے, میری فیملی میں سے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اے اللہ تیرا وعدہ تو سچا ہے, تو بہترین انصاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو میری فیملی کو بچائے گا, میرے پریوار کو بچائے گا. اے اللہ میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا؟ میرا بیٹا بھی تو میری فیملی میں سے, میرے پریوار میں سے. اللہ نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا, وہ تیرے پریوار میں سے نہیں تھا. انه عمل غیر صالح, اس کا عمل صالح نہیں تھا, اس کا عمل درست نہیں تھا, اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں تھا, اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نسب نہیں دیکھا جاتا, اللہ تعالیٰ کے یہاں دین دیکھا جاتا, ایمان دیکھا جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو سید لکھیں, آپ اپنے آپ کو آل رسول لکھیں, مرزا لکھیں, افغانی لکھیں, کچھ بھی لکھیں, آپ کا سر نیم اللہ تعالیٰ کا میٹر نہیں کرتا, آپ کی برادری اللہ کا میٹر نہیں کرتی, آپ کا کاسٹ اللہ کا میٹر نہیں کرتا. اللہ کا میٹر کرتا ہے آپ کا ایمان, آپ کا دین, آپ کا عقیدہ, آپ کا عمل. یہاں تو صاحب عقیدہ رکھا گیا ہے کہ صاحب ہم تو سید ہیں, ہمارے بدن کی جو ہے رونگٹے کو, ہمارے بدن کے بال کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی, ہم تو رسول کی اولاد میں سے. یا رسول کی اولاد جہنم میں جا رہی ہے, پیغمبر کا بیٹا جہنم میں جا رہا, ڈوب گیا ان کی آنکھوں کے سامنے, اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا, تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے پریوار کو بچائے گا. اللہ نے کہا نہیں, وہ تیرے پریوار میں سے نہیں تھا, اس کا عمل صحیح نہیں تھا, اس کا کردار صحیح نہیں تھا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. اگر آپ کا عمل آپ کو پیچھے کر رہا ہے تو آپ کا نسب, آپ کا خاندان, آپ کے باپ دادا کا نام آپ کو آگے نہیں کر سکتا ہے. آپ کو آگے ہونا ہے, اپنے عمل سے آگے ہوئیے, اپنے خاندان اور اپنے کاسٹ اور اپنی برادری سے آپ آگے نہیں ہو سکتے. اچھا جب اللہ نے منع کر دیا کہ وہ تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے, تو اللہ نے ایک اور نصیحت کی. اللہ نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, اے نوح مجھ سے کوئی ایسی دعا مت کرنا, کوئی ایسا سوال مت کرنا جس کی تم کو نالج نہ ہو. انی اعیدک ان تکون من الجاہلین, اے نوح میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جانا. حضرت نوح نے فوراً اللہ سے دعا مانگی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں تو تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں انسان کی شکل میں, انسان کی شکل میں خوبصورت نوجوان بن کر کے فرشتے آتے. فرشتے آپ کی شکل لے سکتے, انسان کی شکل, فرشتے انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں دنیا میں.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، ان کو سلام کیا، قَالَ سَلَامٌ، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور تھوڑی دیر کے بعد بھونا ہوا بچڑے کا گوشت لائے۔ مہمان آئے تو پہلے اس کو کھلاؤ۔ ہمارے یہاں مہمان کے نام پہ بعض گھروں میں اللہ معاف کرے بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، مہمان نواز بھی لوگ ہیں، اور بہت سارے گھروں میں یہ بات بھی ہے کہ مہمان کا نام آتا ہے تو خاص طور سے عورتوں کی پیشانی پر بڑے بل پڑ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ برتن زیادہ دھونا پڑے گا، آج 4 روٹی زیادہ بنانا پڑے گا، سالن زیادہ بنانا پڑے گا، یہ سوچ کر کے آج بعض عورتیں مہمان کو جو ہے بڑا ناپسند کرتی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، میری بہنوں، اسلام ہمیں جو کیریکٹر سکھاتا ہے، جو مورل ویلیوز سکھاتا ہے، اس میں ایک تعلیم اسلام یہ بھی دیتا ہے، مہمان کی تکریم کرو، مہمان کی مہمان نوازی کرو، مہمان کی عزت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، فلیکرم ضیفہ، تو اپنے مہمان کی عزت کرو، مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام نے، پیغمبر ہیں، اچھا مہمان انسان کی شکل میں آئے ہیں، ابھی ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، انجانی شکل ہے، ان کی شکل بھی نہیں جانتے، کوئی ریلیشن بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، کوئی جان پہچان بھی نہیں، کوئی دوستی بھی نہیں، مہمان آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور جلدی سے گوشت بھون کے لائے۔ اس سے علماء نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مہمان نوازی میں سب سے بہترین ڈش جو آپ کی پسندیدہ ڈش ہو وہ کھلاؤ مہمان کو۔ اس زمانے میں گوشت جو ہے، ہر زمانے میں مسلمان بیچارہ سب چیز کے بغیر، گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتا مسلمان ساری چیزوں پر پابندی لگا دو، گوشت پر پابندی نہیں لگنا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ گوشت کو تقویت الایمان بولتے ہیں، ایمان کو طاقت دینے والی چیز، بولے کچھ نہ ہو لیکن گوشت ملنا چاہیے، ڈیلی ہفتے کے 7 دن گوشت ملنا چاہیے۔ تو بہترین مہمان نوازی کس چیز سے ہوتی ہے؟ گوشت سے ہوتی ہے۔ ابراہیم السلام بھنا ہوا گوشت لے کر کے آئے، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، لیکن فرشتے تو فرشتے تھے، فرشتے ہماری طرح تھوڑی کھاتے پیتے تھوڑی ہیں، فرشتوں کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ جب فرشتوں کے سامنے لا کے رکھ دیا، اب دیکھا کہ فرشتے ہاتھ بڑھا ہی نہیں رہے، کھا ہی نہیں رہے، تو اس زمانے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر مہمان گھر پہ آئے اور کھانا نہ کھائے، اس کا مطلب مہمان نہیں آیا، دشمن آیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ کیا دشمن آئے ہیں، یہ مہمان کی شکل میں دشمن آئے ہیں۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، فرشتوں نے کہا ڈرو مت، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت، اور وہیں پر حضرت ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی تھی جو مسکرا رہی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ سارہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تھا سارہ، ایک بیوی کا نام تھا ہاجرہ۔ ہاجرہ سے پیدا ہوئے اسماعیل اور سارہ سے پیدا ہوئے اسحاق۔ پہلی اولاد حضرت ابراہیم کو پیدا ہوئی اسماعیل ہاجرہ سے، اور بعد میں پیدا ہوئے اسحاق جو سارہ سے پیدا ہوئے۔ تو وہ سارہ تھی جو کھڑی تھی، سارہ مسکرا رہی تھی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اے سارہ تمہیں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، اور تمہارا بیٹا جب آگے چل کر کے بڑا ہوگا تو تمہیں ایک پوتا بھی ہوگا، اور پوتے کا نام یعقوب ہوگا۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، حضرت سارہ نے کہا میں 70 سال کی بڑھیا ہو چکی ہوں، کیا مجھے بھی بیٹا پیدا ہوگا؟ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ وَهَذَا بالی شیخا، یہ میرا شوہر ہے، یہ بھی بوڑھا ہو چکا، میں بھی بوڑھی ہو چکی، ہم کو بیٹا کیسے ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات تم کر رہے ہو۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت اور تم پر اللہ کی برکت ہو، اللہ بہت قابل تعریف ہے، بہت بزرگ ہے۔ وہاں پہ کتنے لوگ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی بیوی سارہ تھی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابراہیم کے اہل بیت۔ پتہ یہ چلا کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے
تو سب سے پہلے انسان کی بیوی مراد ہوتی ہے. بھئی آپ اگر مجھے شادی کا کارڈ بھیجیں اور شادی کے کارڈ بھی آپ لکھیں کہ شیخ عبدالغفار سلفی وتھ فیملی. اب صاحب میں اپنے ابو کو لے کے آؤں, اپنی امی کو لے کے آؤں, اپنے بھائیوں کو لے کے آؤں, اپنے بھتیجوں کو لے کے آؤں اور وائف کو لے کے نہ آؤں, تو لوگ کہیں گے یار یہ تو عجیب بات ہے, فیملی میں تو پہلے وائف آتی ہے, پہلے بیوی آتی ہے. یہ دنیا کی کامن سینس کی بات ہے. مگر دنیا میں ایک بیوقوف قوم ایسی بھی رہتی ہے جو کہتی ہے صاحب ہم رسول کے اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کے پورے مذہب کا نام کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی محبت. کبھی ماتم کر رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ, کبھی کالا کپڑا پہن رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ, کبھی بریانی بنا رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پہ. ان سے پوچھو بھائی اہل بیت کون؟ کہتے ہیں کہ اہل بیت بولتے ہیں 5 لوگوں کو. پنجتن پاک. کس کو بولتے ہیں؟ پنجتن پاک. کون ہے پنجتن؟ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیٹی فاطمہ, آپ کے داماد علی اور آپ کے نواسے حسن اور حسین, یہی 5 لوگ نبی کے اہل بیت تھے. ان سے پوچھو عائشہ کہاں گئی, ان سے پوچھو زینب کہاں گئی, ان سے پوچھو نبی کی اور بیٹیاں کہاں گئی, بولے نہیں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. نبی کے اہل بیت صرف یہی 5 لوگ ہیں. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ لوگ مکار ہیں جو نبی کے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کو نہیں مانتے, حضرت حفصہ کو نہیں مانتے, نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے. وہ بہت بڑے مکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے انسان کی بیوی اس سے مراد ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. سورہ یوسف سے 2-3 آیتیں بیان کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے الگ بیوی سے تھے اور 2 بیٹے الگ بیوی سے تھے. جو 2 بیٹے الگ بیوی سے تھے اس میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا یوسف علیہ السلام اور ان سے بڑے تھے بنیامین. یہ دونوں ایک ماں سے تھے, باقی 10 بیٹے ایک ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا بچپن میں. خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے اور سب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اپنا یہ خواب بیان کیا. تو ان کے باپ نے کیا کہا؟ ان کے باپ نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بچے تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا, اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلنے لگیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. یہ کئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ جب کسی نعمت کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس سے حسد ہو سکتا ہے تو زیادہ شو آف مت کرو. ہر چیز کو اسٹیٹس پہ لگانا, ہر چیز کو فیس بک پہ لگانا, ہر چیز کو ڈی پی پہ لگانا, ہر چیز کا پرچار کرنا مناسب نہیں ہے میرے بھائی. جب آپ کو پتا ہے لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ سے جلتے ہیں, تو حسد کی آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے. حسد کی آگ بھائی کو بھائی سے کے ذریعے قتل کروا سکتی ہے. اس لیے اپنی طرف سے کوشش کرو کہ حسد کی آگ پھیلنے نہ پائے. جہاں جس نعمت کو چھپا سکتے ہو چھپا لیا کرو, زیادہ شو آف مت کیا کرو. اور دوسری بات یہ پتہ لگی کہ جب بچوں کو کوئی بات بتاؤ تو دلیل کے ساتھ بتاؤ. حضرت یعقوب نے اپنے بچے سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا, تو ساتھ میں دلیل بھی دے دی کہ بھائیوں کو بتائے گا تو تیرے بھائی تیرے خلاف چال چلیں گے. اور جب یہ دلیل دے دی تو چھوٹے سے بچے کے دماغ میں بھائیوں کے خلاف نفرت بیٹھ سکتی تھی, تو فوراً اس کو بھی دور کیا اور کہا کہ دیکھو شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. تمہارے بھائی اگر یہ کام کریں گے تو شیطان کے چکر میں آ کے کریں گے, اس لیے اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا. اچھا, حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت محبت کرتے تھے. ایک تو سب سے چھوٹے تھے, نیچرل بات ہے سب سے چھوٹے بیٹے سے یا سب سے بڑے بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہیں کہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چھوٹے بیٹے کو یہ شکایت ہوتی کہ ابا بڑے کو زیادہ مانتے, بڑے کو یہ شکایت ہوتی کہ چھوٹے کو زیادہ مانتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے, نیچرل بات ہے کہ سب سے چھوٹے یا سب سے بڑے سے ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے زیادہ محبت تھی, اور اس لیے بھی محبت تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت بھی تھے اور بڑے نیک بھی تھے, بڑے اچھے تھے, بڑے شریف تھے, تو حضرت یعقوب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اب یہ محبت اتنی زیادہ کرتے تھے کہ اس کو شو کرتے تھے, اس کو دکھاتے تھے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اب یہ بات باقی 10 بھائیوں کے لیے حسد کا سبب بن گئی. اس میں سبق ہے
ہر باپ کے لیے اور ہر ماں کے لیے کہ اگر کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت ہے تو اس کو دوسرے بیٹوں کے سامنے ظاہر مت کرو، ورنہ ان کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہوگی۔ محبت ہو سکتی ہے کم بیشی، مگر آپ ظاہر مت کرو، آپ شو مت کرو۔ اگر شو کرو گے تو دوسرے بیٹوں کے دل میں نفرت کی آگ پیدا ہو۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے یوسف سے اور اس کے بھائی سے، جبکہ ہم 10 بھائی ہیں، ہم 10 سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ان 2 بھائیوں سے کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بہت گمراہ ہو چکا ہے، بہت بھٹک گیا ہے، ہم 10 کو چھوڑ کے 2 سے محبت کرتا ہے۔ شیطان جب غلط راستے پہ ڈالتا ہے نا تو بیٹا باپ کے بارے میں بھی اتنا غلط جملہ بولتا ہے کہ ہمارا باپ گمراہ ہو گیا، ہمارا باپ بھٹک گیا۔ اس کے بعد وہ سب پلاننگ کرتے ہیں باقی بھائی، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ کہتے ہیں ایک کام کرو، یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ کے چلے آؤ جہاں سے وہ واپس نہ آئے۔ تو جب یوسف رہے گا ہی نہیں تو نہ رہے گا بانس نہ بچے گی بانسری، جب یوسف نہیں رہے گا تو ہمارا باپ صرف ہم سے محبت کرے گا۔ اور اتنا بڑا گناہ کرنے کے بارے میں جب انہوں نے سوچا تو شیطان نے پلاننگ ان کے دماغ میں ڈالی، تو ان کے دل میں خیال آیا اتنا بڑا گناہ ہم کریں گے، تو کہتے ہیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جب یوسف چلا جائے گا ہم توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی، اگر کسی گناہ کے ٹائم شیطان آپ کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے ابھی یہ گناہ کر لو بعد میں سدھر جاؤ گے، ابھی یہ کام کر لو بعد میں توبہ کر لینا، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ بعد میں کب آئے گا، وہ ٹائم آئے گا کہ نہیں آئے گا ہم نہیں جانتے ہیں۔ شیطان گناہ کروانے کے لیے اس دھوکے میں ہمیں ڈالتا ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں تم نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا۔ اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کو بھائی لوگ لے کے گئے، کنویں میں ڈالا، پھر چلے آئے، پھر کنویں سے حضرت یوسف نکلے اور کہاں پہنچے؟ عزیز مصر کے گھر میں پہنچے۔ مصر کا بہت بڑا منسٹر تھا عزیز مصر، اس کے گھر میں پہنچ گئے اور محل میں پرورش ہونے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ وہیں وہ جوان ہوئے۔ اب جب جوان ہوئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، اس کا نام قرآن میں تو نہیں آیا، کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، لیکن مشہور ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا۔ تو زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ یعنی ایک مرد کی جو خوبصورتی ہو سکتی ہے، جو مردانہ بیوٹی اور مردانہ جو وجہات ہو سکتی ہے، ایک مرد جتنا ہینڈسم ہو سکتا ہے، وہ ساری خوبیاں حضرت یوسف کے اندر اکٹھا ہو گئی، بہت خوبصورت تھی۔ تو اب وہ عورت جو تھی اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ وراودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے، اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے، وغلقت الابواب، اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، وقالت هيت لك، اور کہنے لگی کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک عورت حضرت یوسف کو دعوت گناہ دے رہی ہے، اور جوان عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، پیسے والی عورت ہے، اور یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہتے ہیں، کوئی شک کرنے والا، کوئی ڈاؤٹ کرنے والا نہیں ہے، کسی کیمرے کا ڈر نہیں ہے، کسی کے مخبری کرنے کا ڈر نہیں ہے۔ اور اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بھی بند کر دیے اور خود بلا رہی، ہائی تلک، آ جاؤ اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہو ربی احسن مثوایا، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا اور میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ اتنا غلط کام کروں؟ انہو لا یفلح الظالمون، اتنا بڑا ظلم کرنے والا، اتنا بڑا غلط کام کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جب بھی کوئی برائی خوبصورت انداز میں آپ کے پاس آئے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، خراب چیز کی پیکنگ اچھی کر دی جاتی ہے، اس میں ریپر اچھا لگا دیا جاتا ہے۔ کبھی زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی اگر آپ کے پاس چل کے آئے میرے نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں،
اگر آپ کے پاس کوئی غلط کام شیطان اس کو سجا کر کے اٹریکٹیو بنا کے چلا آئے تو یوسف علیہ السلام کا فارمولا یاد رکھنا, اس موقع پر اللہ کو یاد کر لینا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ حاصل کر لینا, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لینا. انشاءاللہ بری سے بری سچویشن میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا, اور قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ نے نہ بچایا ہوتا تو یوسف نے بھی اس عورت کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کر لیا ہوتا. اس نے تو کیا تھا, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف بھی کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے. اللہ کی دلیل کیا تھی؟ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی جو ان کے دل میں تھا, وہی اللہ کی دلیل تھی, اور اسی کی وجہ سے حضرت یوسف اس غلط کام سے بچ گئے. اس کے بعد حضرت یوسف بھاگے, پیچھے پیچھے عورت بھاگی, اور اس نے کرتا پکڑا, پیچھے سے حضرت یوسف کا کرتا بھی پھٹ گیا, اور جیسے ہی حضرت یوسف نے جا کے دروازہ کھولا, سامنے اس عورت کا شوہر دروازے پر آ چکا تھا, اور جیسے ہی اس عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا فوراً اس نے پاسا پلٹ دیا اور کہنے لگی, ما جزاء من اراد باہلک ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. کہا کہ اے میرے شوہر, آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرنے والے کی سزا یا تو جیل کی سلاخ ہونی چاہیے یا اس سے بھی بری سزا ہونی چاہیے. حضرت یوسف حیران ہے کہ کیسی عورت ہے, ابھی مجھے غلط کام پر اکسا رہی تھی اور ابھی اپنے شوہر کے سامنے پاسا پلٹ رہی ہے. حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں, میں بالکل بے قصور ہوں, یہ مجھے دعوت گناہ دے رہی تھی, مجھے بہلا رہی تھی, پھسلا رہی تھی, میرا کوئی رول نہیں ہے. تب اسی عورت کی فیملی کا ایک ممبر, اس کے گھر والوں کا ایک ممبر کہتا ہے, چلو ایک طریقہ دیکھ لیتے ہیں. یوسف کا کرتا پھٹا ہے, اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچ بول رہی, یوسف جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ حضرت یوسف زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور عورت نے اپنے ڈیفنس میں ان کا کرتا پھاڑا تھا. اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے, اس کا مطلب کہ یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت نے ان کا کرتا پکڑ کے کھینچا ہے. دیکھ لو کرتا کہاں سے پھٹا ہے, اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہے, اور آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ کیریکٹر لیس تو میری بیوی ہے, گڈھا تو میرے گھر میں ہے, میری بیوی کی غلطی ہے. تو اس نے کہا کہ اے یوسف جانے دو, اے یوسف اگنور کرو, اور اپنی بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ, استغفری لذنبک, اپنے گناہ کی معافی مانگ. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سوسائٹی کیسی تھی. بھئی آج کے دور میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کام کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے گا؟ وہ ہو سکتا ہے بیوی پر ہاتھ اٹھا دے, ہو سکتا ہے طلاق دے دے, ہو سکتا ہے مار پیٹ دے. ایک مرد کی جو غیرت ہوتی ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دور میں برائی اتنی عام ہو گئی تھی اس سوسائٹی میں کہ مرد بغیرت ہو چکے تھے. اتنا بڑا پروف دیکھنے کے بعد بھی شوہر کیا کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے, یوسف علیہ السلام سے کہا تم جانے دو, اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگو. اب اس کے بعد پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی. کہتے ہیں نا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا. پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی. کیا پھیل گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے ہیں اس عورت نے اپنے غلام پر ڈورے ڈالے ہیں, اپنے غلام کو پھنسانے کی کوشش کی ہے. تو اب شہر کی عورتیں اپنا باتیں کرنے لگی کہ ارے وہ عورت تو بڑی عجیب ہے, یوسف کو پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے. تو زلیخا نے کہا اچھا میں تم کو بتاتی ہوں. زلیخا نے بہت بڑی دعوت دی اور دسترخوان لگا دیا, اور دونوں طرف لائن سے عورتوں کو بٹھا دیا اور سب کے ہاتھ میں چاقو دے دیا اور فروٹ دے دیا کہ اپنے چاقو سے اپنا فروٹ کاٹ کاٹ کے کھاؤ. اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بس تم ان کے سامنے سے گزر جاؤ. جب یوسف علیہ السلام گزرے ہیں, اتنا خوبصورت نوجوان ان عورتوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. جب ان کو دیکھا ہے قطعن ایدیہن, تو انہوں نے بجائے اپنے فروٹ اور پھل پہ چاقو چلانے کے اپنے ہاتھوں پہ, اپنے انگلیوں پہ انہوں نے چاقو چلا دیا, اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا, اور کہنے لگی کہ ما ھذا بشرا, یہ تو انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اب زلیخا نے کہا دیکھو یہ ہے وہ نوجوان جس کا الزام تم میرے اوپر لگاتی ہو, دیکھ لو کتنا خوبصورت ہے, تم اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی, تم برداشت نہیں کر پائی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے, اور میں تو اسی گھر میں رہتی ہوں اس کے ساتھ, اور میں اس کو پھنسا کے رہوں گی, میں اپنے جال میں اس کو پھنسا کے رہوں گی, اور اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں جیل کی کوٹری میں اس کو ڈلوا دوں گی, قید خانے میں ڈلوا دوں گی, سڑے گا یہ جیل میں. اب حضرت یوسف کے سامنے دو راستے ہیں. ایک طرف وہ عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور دوسری طرف دھمکی دے رہی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی میں جیل میں ڈلوا دوں گی.
اب حضرت یوسف کے لیے آسان آپشن کیا تھا؟ آج کا نوجوان اگر ہوتا تو وہ کیا کرتا کہ ارے یار گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, مزے لینے کے موقع مل رہے ہیں, بات کی بات میں دیکھی جائیں گے, توبہ کر لیں گے, سدھر جائیں گے. کیونکہ دوسری طرف جیل کی, بے قصور جیل کی کوٹری میں جانا پڑے گا, جیل کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن حضرت یوسف تو حضرت یوسف ہے میرے بھائیوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. اے اللہ مجھے جیل کی تاریکی پسند ہے, مجھے جیل کی کوٹری پسند ہے. اے اللہ یہ عورتیں جس گناہ کی دعوت دے رہی ہیں مجھے وہ پسند نہیں, مجھے جیل جانا پسند ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے اللہ اگر ان کی چال کو تو نے ناکام نہ کیا, اے اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی, اے اللہ میں کمزور ہوں, میں بھی مرد ہوں, میں بھی انسان ہوں, اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بہک جاؤں, میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں. پتہ یہ چلا جاہل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت کی نافرمانی کرے. جاہل اس کو نہیں کہتے جو پڑھا لکھا نہ ہو, اصل جاہل وہ ہے جو اللہ کے قانون سے بغاوت کرے, جو زنا بدکاری کرے, زنا کرے, اللہ کی حدوں کو توڑ دے. سب سے بڑا جاہل وہ ہے. حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ مجھے بچا لے ان کی چال سے ورنہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی حضرت یوسف کی اور ان کو جیل کی سلاخوں میں پہنچنا پڑا. پھر جیل کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہوئے, انشاءاللہ ہم کل اس پر روشنی ڈالیں گے. تو یہ 12ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.